کیا یہ عمران خان کی مقبولیت کو مہمیز دینے کے لیے بوسٹر شاٹ تھا یا انہیں لانگ مارچ اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے سے روکنے کے لیے دی گئی وارننگ تھی؟ یا اگر یہ ان دونوں امکانات سے جڑی ہوئی سازش نہیں تھی تو کیا تحریک لبیک پاکستان کے کسی حامی کا انفرادی فعل تھا؟ ہر امکان کی وضاحت میں بہت سے جھول ہیں۔ اس واقعے سے وابستہ جوشیلے جذبات اور بڑے مفادات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ جوری کسی نتیجے پر بمشکل ہی پہنچ پائے گی، جیسا کہ ایسے معاملات میں اکثر ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بوسٹر شاٹ اور وارننگ کی تھیوری کو تقویت دیتی ہے کہ عمران خان کی ٹانگ میں گولیاں نہیں بلکہ صرف 4 کنکریاں لگی ہیں۔ اگر کوئی واقعی عمران خان کو قتل کرنا چاہتا تو وہ اتنی آسانی سے بچ نہ پاتے، ان کے اعتراف کے باوجود کہ ان کے اپنے سیکیورٹی ذرائع نے انہیں اس روز ممکنہ حملے سے خبردار کیا تھا۔ کنٹینر پر ان کے سامنے کوئی بلٹ پروف شیلڈ نہیں تھی، سیکیورٹی ماہرین کا حفاظتی حصار بھی ان کے گرد نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ لیکن اگر بوسٹر تھیوری پر یقین کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سازش میں اسٹیبلشمنٹ سمیت ان کے اپنے حامی شامل تھے۔ اگر وارننگ تھیوری پر کان دھرا جائے تو پھر اسے اسٹیبلشمنٹ کی طرف منسوب کیا جائے گا جو عمران خان کے مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ دونوں امکانات کے ذیل میں اسٹیبلشمنٹ مشترک ہے۔ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ عمران خان کیوں ISI کے ایک 2 اسٹار جنرل کا نام FIR میں شامل کرنے پر مؤثر ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک درینہ اثاثے رہے ہیں، خان کی خواہش کی تعمیل سے گریزاں ہیں۔ در حقیقت عمران خان اسی جنرل کو ڈرٹی ہیری کے نام سے پکارتے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان کے حامیوں پر سختی کرتے ہوئے انہیں خوفزدہ کر رکھا ہے۔ اس واقعے کو ایک حملہ آور کے انفرادی فعل سے منسوب کرنا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے سازگار ہے کیونکہ اس طرح دونوں ہی بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ کیونکہ اس مبینہ مذہبی انتہا پسند کو فوراً ویڈیو اعتراف کی سہولت فراہم کی گئی تاکہ وہ بتا سکے کہ اس نے کیوں اور کس طرح خان کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ ماضی کے واقعات سے مماثلت بھی رکھتا ہے جن میں اہم شخصیات جیسا کہ سلمان تاثیر، احسن اقبال اور خواجہ آصف کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ کچھ اور شکوک و شبہات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان پر سامنے اور کنٹینر کے نیچے سے گولی چلائی گئی، گویا قاتل 2 تھے جن میں سے ایک نے سامنے سے کسی بلند مقام سے رائفل سے برسٹ مارا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو عقل حیران ہے کہ عمران خان اور کنٹینر کی چھت پر موجود دیگر افراد کی کمر سے اوپر زخم کیوں نہ آئے۔ اس صورت میں وہ فوراً جہاں بحق ہو جاتے کیونکہ واحد حملہ آور اس امکان کو مسترد کرتا ہے خان کی ٹانگوں پر زخم آئے اور دیگر افراد بھی گولیاں یا کنکریوں سے زخمی ہوئے۔ لیکن اس سے اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ پولیس کو جائے وقوع سے گولیوں کے کم از کم 11 خول ملے ہیں۔ تا وقت یہ پتہ چلا کہ کنٹینر پر سے گارڈ نے حملہ آور پر گولی چلائی جو ایک معصوم شہری کی جان لے گئی جو 4 بچوں کا باپ تھا۔ ممکن ہے کہ گرفتار ہونے والے شخص نے اکیلے ہی فائرنگ کی ہو جسے مہمیز دینے یا وارننگ دینے والے عامل نے فاصلے پر رکھتے ہوئے استعمال کیا تھا۔ دنیا بھر میں ہونے والے سیاسی ہلاکتوں کا یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے، اس کا کوئی سراغ باقی نہیں رہتا۔ ایک سادہ وضاحت کو قبول کرتے ہوئے کیس بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کیس کے پیچھے جو بھی حقائق ہوں ممکن ہے سچ کبھی بھی سامنے نہ آ سکے یا آ بھی جائے تو مخالف فریقین یقین نہ کریں۔ اشتعال کی اس لہر نے عمران خان کی مقبولیت بڑھا دی ہے۔ ان کے معجزانہ طور پر بچ جانے کو بھی تائید غیبی سمجھا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مخالف صحافی ارشد شریف کی کینیا میں ہونے والے قتل جس کی تاحال کوئی وضاحت سامنے نہیں آ سکی سے لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا۔ اب جان لیں کہ اس ناکام کوشش نے عمران خان کی مقبولیت کے سکڑتے ہوئے غبارے میں مزید ہوا بھر دی ہے۔ دونوں واقعات کے ان حامیوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عمران خان اپنے رد عمل میں تیز رفتار اور یکسو ہیں۔ انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر اپنی جان لینے کی سازش کرنے کا الزام لگا دیا۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک انٹیلیجنس افسر کا نام لے کر الزام لگاتے ہوئے انہوں نے بیک وقت حکومت کی تبدیلی اور اسٹیبلشمنٹ سے اپنا طرز عمل تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اہم بات البتہ یہ ہے کہ عمران خان ویل چیئر سمیت کنٹینر کی چھت پر چڑھ کر لانگ مارچ نہیں کرنے جا رہے، نہ ہی انہوں نے اپنے حامیوں کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر ٹوٹ پڑنے کی ہدایت کی ہے۔ اپنے اس منصوبے کو کب شروع کرنے جا رہے ہیں؟ تو کیا وہ فکر مند ہیں کہ اسلام آباد جانے والی سڑک جس پر ان کی جان لینے کی کوشش کی کوئی اور بھی کوشش ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود اپنے ہینڈلرز کی مزید ہدایت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ کسی قسم کا بیک چینل حل قبول کرنے کا آپشن اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بات یقینی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نچلی صفوں میں عمران خان کی خاطر خواہ حمایت موجود ہے، لیکن زیادہ تر جنرلوں اور GHQ میں کمانڈروں نے ان کا 4 سالہ بدعنوان اور ختم زدہ دور حکومت دیکھا ہے۔ نیز وہ عمران خان کی ذاتی اور ادارے پر بےرحمانہ حملوں کا نشانہ بھی بنے ہیں اور انہیں واپس اقتدار میں آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سب اندرونی اور بیرونی اختلافات اور عدم استحکام کا خاتمہ کرنے کے لیے متحد ہیں۔ PDM حکومت بھی اپنے قدم جما چکی ہے، اسے بھی فوری طور پر آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔
इस सूरत हाल में मोड़ उल्टा चोटी के जनरलों के दरमियान आने वाली जदोजहद की सूरत दिखाई दे रहा है। 29 दिसंबर को होने वाली रिटायरमेंट के बाद वो इस अहम ओहदे के लिए कोशां हैं। रुखसत होते ही चीफ के अपने पसंदीदा की नामजदगी और हुकूमत के अपने पसंद के अफसर के चुनाव ने इस सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। आने वाले 3 हफ्ते बहुत अहम हैं। इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च पर दबाव कब डालेंगे? अब वो कितनी ताकत दिखा सकते हैं? क्या तशद्दुद और खूनरेजी की नौबत आ सकती है? क्या जनरल हुकूमत का साथ देकर मजीद तनकीद और बेगानगी का खतरा मोल लेंगे? अगर वो इमरान खान या हुकूमत दोनों से गुरेज करेंगे तो फिर वो कानून अपने हाथों में कैसे ले सकेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो इनके सियासी और इक्तिसादी नताइज क्या होंगे? या फिर मुस्बत तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए एस्टेब्लिशमेंट, PDM और तहरीक इंसाफ रियासत और माशरे की खातिर किसी समझौते पर पहुंचते हुए नए साल में दाखिल हो सकते हैं? जल्द ये सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन तब तक कुछ परेशान कुन रातें और डरा देने वाले मोड़ जरूर आएंगे।